السلام علیکم۔ تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ تو آج میں پڑھنے والی ہوں سفر سلطنت از قلم تنزیلہ نواز ایپیسوڈ 9۔ زید، اچھی بات ہے تم آ گئے۔ مجھے آپ سب سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، ولی خان نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ لاؤنج میں بیٹھے سب لوگ ان کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ تمہیں یاد ہے میرا دوست اکبر، ان کے ایک رشتہ دار ہیں، انہیں فلزہ بہت پسند آئی تھی شادی پر، اسی لیے وہ اس کا رشتہ مانگ رہے ہیں۔ فلزہ جو ابھی چینج کر کے آئی تھی، داجی کی بات پر اسے حیرانی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ یہ بات بی جان نے پہلے ہی اسے بتا دی تھی۔ صحیح کیا۔ کرتا کیا ہے لڑکا؟ زیاد نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ وہ دبئی میں ہوتا ہے۔ اس کی فیملی میں بس ایک وہ اور اس کی امی ہے۔ اس کا کوئی بھائی بہن نہیں ہے۔ اس کے باپ کا 5 سال پہلے ہی انتقال ہو چکا ہے۔ میں اس سے ملا ہوں، بہت نیک اور اچھا بچہ ہے۔ داجی نے ساری بات تفصیل سے بتائی تھی۔ لڑکے کا نام کیا ہے؟ اس کے بعد سوال اہلیان نے کیا تھا۔ احسن نام ہے اس کا۔ انہیں واپسی جانا ہے 1 مہینے تک، اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ فلزہ کا نکاح جلد ہو جائے۔ وہ اسے ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں۔ داجی نے ساری بات بتائی تھی اسے۔ فلزہ کی مرضی پوچھیں، اگر یہ راضی ہو تو صحیح ہے، ورنہ منع کر دے، حفصہ نے زید کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ بتاؤ گڑیا، تمہیں اس رشتے سے کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا؟ زید اب فلزہ کی جانب بڑھا تھا۔ فلزہ نے ایک نظر سب کو دیکھا تھا، اور جب اس کی نظر جنت پر پڑی تو اسے بہت کچھ یاد آیا تھا۔ نہیں، مجھے یہ رشتہ قبول ہے، فلزہ نے حویلی کے دروازے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ عمر جو مراد اور اہان کے ساتھ حویلی آیا تھا، اس کے قدم وہیں رک گئے تھے۔ وہ ایک مضبوط اور بہادر پولیس آفیسر تھا، لیکن آج فلزہ کے منہ سے کسی اور کے لیے قبول کا لفظ سننا اس کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ جب ارحان نے سنبھالا تھا، فلزہ کا اس رشتے کے لیے ہاں کہنا کئی لوگوں کو حیران کر گیا تھا۔ بی جان جانتی تھی کہ فلزہ جھوٹ بول رہی ہے۔ زید، مریم، اہان، اہلیان، حوریہ، حفصہ، عائشہ، آئینہ، سب لوگ اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ فلزہ جھوٹ بول رہی ہے، لیکن کوئی یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ فلزہ نے ایسا کیوں کیا۔ اچھا چلو، پھر میں احسن سے بتا دیتا ہوں، اگلے ہفتے ہی بچوں کا نکاح رکھ لیتے ہیں، داجی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہاں بیٹھے سب لوگ خوش تھے، لیکن وہاں بیٹھے نوجوان فلزہ کے جواب سے مطمئن نہیں تھے۔ آؤ عمر بچے، اچھا ہوا تم آ گئے۔ دیکھو فلزہ، ابھی داجی بول ہی رہے تھے کہ جب عمر بول پڑا تھا۔ جی میں نے سن لیا ہے سب۔ وہاں بیٹھے سب نوجوانوں کو عمر کا درد محسوس ہوا تھا۔ وہ سب بہت کم وقت میں ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے تھے۔ ارے اورحان بچے! اورحان داجی سے ملا تھا۔ خان حویلی اورحان کو بہت اچھے سے جانتی تھی۔ خان فیملی کے کچھ مرد پہلے بھی اورحان سے مل چکے تھے۔ اورحان کی نظر اب سامنے بیٹھی جنت پہ پڑی تھی، جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اورحان کے دل میں ایک عجیب سا احساس ہوا تھا۔ السلام علیکم، کیسے ہو تم سب؟ سب نوجوان بچوں اس وقت حویلی کے باہر والے لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ سب بڑے لاؤنج میں موجود صوفوں پر بیٹھے تھے، جبکہ نوجوان بچے گھاس پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ سب براق کی آواز پر اس کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ براق سب سے ملنے کے بعد اب ان کے پاس بڑھا تھا، اور اہان شاہ کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اب وہ سب ٹروت اینڈ ڈیئر کھیل رہے تھے، جب آئینہ کے ذہن میں ایک سوال آیا تھا۔ داجی، ایک بات بتائیں، میرے سب بھائیوں میں سب سے زیادہ مضبوط کون ہے؟ شاہ نواز صاحب اپنی پوتی کے سوال پر مسکرائے تھے۔ بچے، میرے سب پوتے بہت مضبوط ہیں، شاہ نواز صاحب نے پیار سے کہا تھا۔ داجی، کوئی ایک بات بتائیں نہ جو کبھی رویا نہ ہو، حوریہ نے ضد کی تھی۔ داجی، کوئی ایک بات بتائے جو کبھی رویا نہ ہو، حوریہ نے ضد کی تھی۔ ویسے تو سب ہی ہیں، لیکن اہان چاہ اس کی بات الگ ہے۔ میرا کوئی پوتا بھی ایسا نہیں تھا جو بچپن میں چوٹ لگنے پر رویا ہو۔ سب بہت بہادر ہیں، لیکن اہان چاہ وہ واحد بچہ ہے جس کا بچپن میں سر پھٹ گیا تھا۔ سر پر 6 ٹانکے لگے کے بعد بھی اہان شاہ مسکرا رہا تھا۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ رو رہا تھا۔ سر پر 6 ٹانکے آنے کے بعد بھی اہان شاہ مسکرا رہا تھا۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ رو رہا ہوتا، اسی لیے اہان شاہ بہت مضبوط ہے، داجی نے فخریہ انداز میں کہا۔ بی جان نے ایک نظر حویلی کی جانب دیکھا، اور پھر اس حویلی میں ہنستے ہوئے ان سب کی آوازوں کو دیکھا۔ بی جان نے انہیں دیکھا تھا، جو بہت خوش تھے، سب مسکرا رہے تھے۔ آج پورے 22 سالوں بعد یہ حویلی ایک دفعہ پھر حویلی لگ رہی تھی۔ بی جان نے دعا کی تھی کہ اس حویلی کو اور ان بچوں کو خوشیوں کو کوئی نظر نہ لگائے، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جن بچوں کو خوشیوں میں دعائیں مانگ رہی تھیں، ان سب پر قیامت آنے والی تھی۔
رات کے 12 بج رہے تھے۔ عمر، مجھے وہ لڑکا صحیح نہیں لگ رہا، کیونکہ اتنی جلدی نکاح، کچھ تو ہے اس میں۔ اورحان اور مراد عمر کے ساتھ تھے۔ مراد کے بازو پر گولی لگی تھی۔ شاہ حویلی کے سب لوگ جا چکے تھے، لیکن مراد شاہ عمر کے پاس ہی تھا۔ وہ کیسے جا سکتا تھا عمر کو اس تکلیف میں چھوڑ کے؟ صرف اورحان اور مراد جانتے تھے کہ عمر 9 سال کی عمر سے ہی فلزہ خان سے محبت کرتا تھا، جو آج عشق میں تبدیل ہو چکی تھی۔ یار عمر، تو سیٹ نہ ہو، میں بات کرتا ہوں بھابھی سے۔ وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ اورحان اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ نہیں یار، جانے دے، اسے کوئی اور پسند ہے۔ عمر نے اورحان کا بازو پکڑ کر اسے دوبارہ کرسی پر بٹھایا تھا۔ لیکن یار، تیرا کیا؟ تو اسے پسند کرتا ہے، تیرے احساسات اور جذباتوں کا کیا؟ یار عمر، میں ان سے بات کروں گا۔ کیسے کر سکتی ہے میرے یار کے ساتھ ایسے؟ اورحان کو عمر کی فکر ہونے لگی تھی۔ مراد نے عمر کو سینے سے لگایا تھا۔ یار مراد، مجھے اس سے محبت نہیں ہے، مجھے فلزہ خان سے عشق ہے، جس کا کوئی علاج نہیں ہے، یہ لا علاج ہے۔ مراد، میں اس کا نام کسی اور کے ساتھ سنوں گا تو مر جاؤں گا۔ عمر کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اور پھر محبت مضبوط انسانوں کو بھی توڑ دیتی ہے۔ یار عمر، ایسا نہیں رو، میں نے دیکھا ہے، وہ جھوٹ بول رہی تھی، کوئی تو بات ہے، تو پلیز یار ایسے نہیں رو۔ اورحان نے عمر کو اپنے سینے سے لگایا تھا۔ یار اورحان، وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے۔ اورحان، وہ تیرے یار سے محبت نہیں کرتی۔ عمر کی یہ حالت دیکھ کر اورحان اور مراد کو بھی تکلیف ہوئی تھی۔ یار میں نے کیا کیا تھا؟ بچپن میں صرف 9 سال کا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں تھی۔ جب امی ابو مجھے لاہور لے گئے تھے، میں اس کے پیچھے بہت رویا تھا۔ میں نے 24 سال تک اس سے محبت کی ہے۔ میں ہر وقت اس کی تصویر کو دیکھتا رہتا تھا، جو آج بھی میں نے سنبھال کر رکھی ہے۔ میں نے ہمیشہ خود کو اس کے لیے بچا رکھا تھا، کسی عورت کو اپنے قریب نہیں آنے دیا۔ اگر میں چاہتا تھا تو میں ایسا کر سکتا تھا، لیکن محبت میں وفا کا تقاضا یہی ہے کہ جب آپ کا پسندیدہ شخص آپ کو میسر نہ ہو تو آپ بھی کسی کو میسر نہ ہو۔ میں نے اپنی ساری محبت اس پر لٹا دی۔ اس کے علاوہ ہر عورت مجھے زہر لگتی تھی۔ اسے لگتا ہے میں اس سے بے خبر ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے یار۔ بچپن میں چھوڑ جانے کی اتنی بری سزا کیوں دی اس نے؟ عمر اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھامے بیٹھا تھا۔ یار تو ایسے نہ رو عمر، ہمیں بھی تکلیف ہو رہی ہے۔ اورحان نے اپنے دونوں بازو عمر کے ارد گرد باندھے تھے۔ اورحان کی بات پر عمر نے اس کی جانب دیکھا۔ تو فکر نہ کر، ہم اس احسان جو بھی ہے، اسے کڈنیپ کر لیں گے۔ مراد نے عمر کو دلاسا دیا تھا۔ ہاں، اور اس سے تیرے ایک ایک آنسو کا بدلہ لیں گے۔ اورحان نے عمر کے آنسو صاف کیے تھے۔ عمر نے مسکرا کر ان دونوں کو گلے لگایا تھا۔ اور پھر مشکل وقت میں دوست کا ساتھ ہونا بھی ایک نعمت ہے۔ کچھ رشتے خون کے رشتوں سے بھی زیادہ عزیز ہوتے ہیں۔ نانو، میں اندر آ جاؤں؟ حفصہ بی جان کے کمرے کے دروازے پر کھڑی تھی۔ ارے میرے بچے، آؤ ادھر۔ بی جان نے اسے اپنے بیڈ کی جانب بلایا تھا۔ حفصہ آ کر بی جان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی تھی۔ کیا ہوا ہے میری گڑیا کو؟ بی جان نے حفصہ کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ نانو، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ دوسروں کی زندگیاں اجاڑ کر لوگ کیسے اتنے سکون سے ہو جاتے ہیں؟ بی جان جانتی تھی حفصہ کس کی بات کر رہی ہے۔ میرے بچے، وہ سکون صرف 2 پل کا ہوتا ہے۔ لوگوں کو دکھ دیتے وقت رب کی پکڑ نہیں بھولنی چاہیے۔ رب کی پکڑ شدید ہے۔ دھوکہ کھانے والے کی آہ اور صبر ضائع نہیں جاتا۔ آپ کو پتہ ہے نانو، اس کے رویے نے مجھے اتنی تکلیف نہیں دی جتنی تکلیف اس کے لہجے نے دی تھی۔ اس کے الفاظوں نے مجھے اندر تک مار دیا ہے۔ بعض دفعہ الفاظوں کا تھپڑ بہت زور سے لگتا ہے دل پر۔ کیا وہ 3 سالوں میں مجھے جان نہیں پایا جو اس نے مجھے بد کردار کہا؟ حفصہ کی آنکھ سے ایک آنسو بہا تھا۔ بچے، ہر انسان اپنے ایمان کا پہلا گواہ خود ہے۔ اس کا دل کتنا میلا یا پارسا ہے وہ خود جانتا ہے۔ ہر دفعہ اپنی صفائیاں دینا لازمی نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ انسان کو خاموش رہنا چاہیے۔ تمہیں پتہ ہے، خاموشی بہترین ہتھیار ہے، خاص طور پر اس وقت جب سامنے والا آپ سے چیخنے کی توقع رکھتا ہو۔ تمہیں معلوم ہے، لوگ بڑے لوگوں سے ڈرتے ہیں اور مجھے صبر کرنے والوں سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ صبر کرنے والے اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں اور پھر ان کا مقدمہ خدا خود لڑتا ہے، اور جن کا مقدمہ اللہ خود لڑتا ہے نا، ان کے ساتھ نا انصافی نہیں ہوتی۔ بی جان حفصہ کو حوصلہ دے رہی تھی، کیونکہ اس دن کے بعد آج حفصہ نے پہلی دفعہ اپنی تکلیف کا اظہار کیا تھا۔ اللہ کہتا ہے کہ جب تم مجھ پر تب بھی یقین رکھتے ہو نا، جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہوتے ہو،
تو پھر میں بھی تمہیں وہاں سے عطا کرتا ہوں جہاں سے تمہیں خبر بھی نہیں ہوتی۔ نانو، پتہ نہیں بچھو کا نام کس نے بچھو رکھا ہے، یہ نام تو انسانوں پر جچتا ہے۔ یہ سب سانپ بچھو تو بڑے معصوم ہوتے ہیں، ان کا زہر مل کر بھی ایک زبان کے زہر کے برابر نہیں ہو سکتا۔ نانو، وہ شخص مجھے ادھورا کر گیا ہے۔ حمزہ کی آواز میں تکلیف صاف جھلک رہی تھی۔ بچے، جب کوئی شخص آپ کو ادھورا چھوڑ جائے نا تو خدا مکمل کرنے کے لیے پہلے والے سے زیادہ بہترین شخص بھیجتا ہے۔ عرش، ایک بات پوچھوں؟ احان صوفے پر لیٹا ایک گہری سوچ میں مبتلا تھا۔ کیا؟ پوچھو۔ عرش کے لہجے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ تمہیں بھی لگتا ہے کیا عمر فلزہ کو پسند کرتا ہے؟ احان اٹھ کر بیٹھا تھا۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ عمر فلزہ کو پسند کرتا ہے؟ عائشہ کو بھی ایسا لگتا تھا، لیکن اس نے احان کے سوال کا جواب نہیں دیا تھا۔ میں نے دیکھا ہے اسے، وہ جنت اس سے بات کرنے کی اتنی کوشش کرتی ہے، عمر اس سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتا، لیکن فلزہ سے بات کرتے وقت اس کا لہجہ بہت نرم ہوتا ہے۔ تم مانو یا نہ مانو، وہ فلزہ کو پسند کرتا ہے۔ ویسے تمہاری بھائی اپنے جذبات چھپانے میں بہت ماہر ہے، لیکن آج جب فلزہ کے رشتے والی بات ہوئی تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ بیوقوف سردار، تم پوری ایک دفعہ جنت اور 3 دفعہ فلزہ کا نام لے چکے ہو۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن احان کے منہ سے کسی اور کا نام سن کر عائشہ کو برا لگا تھا۔ احان نے عائشہ کی بات پر چونک کر اسے جانب دکھا۔ تو تمہیں جلن ہو رہی ہے کیا؟ احان نے ابرو اچکائے تھے۔ جلے میری جوتی، وہ تو اتنے پیار سے نام تمہارے منہ سے اچھے نہیں لگے تھے مجھے، ورنہ مجھے کیا؟ عائشہ نے آنکھیں گھمائی تھی۔ اچھا، ویسے مس عائشہ، دھیان سے، میں آنکھوں میں دیکھ کر اندر کے جذبات بتا سکتا ہوں۔ سو جاؤ، مجھے نیند آ رہی ہے۔ عائشہ منہ پر لینکٹ لے چکی تھی، جیسے اس کی کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ احان کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ آئی تھی، جس کی وجہ سے اس کے گانوں کے ڈمپل نمایاں ہوئے تھے۔ احان کی بات پر عائشہ کے چہرے کا رنگ اڑا تھا جو دیکھ چکا تھا۔ داجی، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ عالیحان نے دروازے پر کھڑے اجازت مانگی تھی۔ آ جاؤ میرے شیر۔ داجی نے اسے اندر آنے کی اجازت دی تھی۔ خیریت؟ رات کے 1 بجے تم یہاں؟ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ داجی پریشان ہوئے تھے۔ جی، بہت بڑا مسئلہ ہے، عالیحان نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا ہے بچے؟ داجی نے عالیحان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ مجھے آغا خان کی پوتی اور زید خان کی بہن پسند ہے، مجھے اس سے نکاح کرنا ہے۔ داجی جو پریشان تھے، عالیحان کی اس بات پر حیران ہوئے تھے، کیونکہ عالیحان چا کا کہنا تھا کہ اسے شادی نہیں کرنی، اور آج وہ اتنی رات کو داجی یہ بتانے آیا تھا۔ اچھا، کون؟ حفصہ؟ داجی مسکرائے تھے۔ داجی نہیں، دوسری بہن، عالیحان نے سکون سے کہا تھا۔ دوسری تو تمہاری بھابھی ہے۔ داجی جان چکے تھے کہ عالیحان کے منہ سے نام سننا چاہتے تھے۔ داجی، زید کی ایک اور بہن بھی ہے، مریم خان، وہ مجھے پسند ہے، مجھے اس سے نکاح کرنا ہے، عالیحان نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ اچھا، وہ بچی تو بہت پیاری ہے، داجی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ویسے تمہیں تو شادی نہیں کرنی تھی، تو ایسے کیا جادو کیا اس لڑکی نے، اور کب سے پسند ہے وہ تمہیں؟ داجی اپنے پوتے کے جذبات جاننا چاہتے تھے۔ داجی، احان کی شادی پر دیکھا تھا اسے، تب سے پسند ہے، مجھے نہیں پتا اس نے کیا جادو کیا ہے، اس میں اپنے دل میں وہ مقام دے چکا ہوں جہاں آج تک کوئی نہیں جا سکا۔ کچھ تو بہت خاص ہے اس میں، اتنا خاص کہ اسے دیکھ کر جو پہلا خیال دل میں آیا تھا وہ تھا نکاح۔ داجی کو عالیحان کی بات سن کر خوشی ہوئی تھی۔ تو اب کیا چاہتے ہیں ہمارا پوتا؟ مریم خان کو مریم شاہ بنانا چاہتا ہوں، عالیحان نے 1 سیکنڈ میں جواب دیا تھا۔ اچھا، ہم کل بات کرتے ہیں ولی اور آغا خان سے، داجی نے عالیحان کے جذباتوں کو سمجھتے ہوئے کہا۔ شکریہ داجی، لیکن جو اب ہاں میں ہونا چاہیے۔ شکریہ داجی، لیکن جواب ہاں میں ہونا چاہیے۔ عالیحان جا چکا تھا۔ داجی اپنے پوتے کی اتنی بے چینی پر مسکرائے تھے۔ جلدی کرو عرش، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ احان اور آئینہ شاہ عائشہ کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ انہیں خان حویلی جانا تھا، فلزہ کے رشتے۔ جلدی کرو عرش، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ احان اور آئینہ شاہ عائشہ کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ انہیں خان حویلی جانا تھا، فلزہ کے رشتے والے آ رہے تھے۔ اسی لیے ولی خان چاہتے تھے کہ احان بھی اس لڑکے سے بات کرے، اس سے مل لے۔ لالا، آپ لوگ جائیں، میں داجی کے ساتھ آتی ہوں۔ آئینہ، ہمارے ساتھ چل لو، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، عائشہ نے فوراً کہا تھا۔ میری سویٹ سی بھابھی، داجی کے ساتھ کوئی نہیں ہے، اس لیے آپ لوگ جائیں، اب مراد بولا تھا۔ تم آ جانا نا داجی کے ساتھ، آئینہ کو ہمارے ساتھ جانے دو۔ بات ایسی ہے نا کہ میں اسے آپ کے ساتھ جانے تو دے دوں، لیکن پھر آدھے گھنٹے کے سفر میں کون جو کر مجھے انٹرنیٹ کرے گا۔
بات ایسی ہے کہ بات ایسی ہے نا کہ میں اسے اپنے آپ کے ساتھ جانے دوں، لیکن پھر آدھے گھنٹے کے سفر میں کون جوکر مجھے انٹرٹین کرے گا؟ مراد نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ لالا، آپ نے دیکھا انہیں؟ آئینہ نے آہان کو شکایت لگائی تھی۔ مراد، خبردار! آہان نے دھمکی دی تھی۔ لالا، اب آپ کی دھمکی کام نہیں کرے گی، کیونکہ میرے ساتھ مسز آہان شاہ ہے، اور اگر آپ نے مجھے کچھ کہا نا تو میں بھابھی کو شکایت لگا دوں گا۔ مراد نے عائشہ کو اپنے آگے کھڑا کیا تھا۔ مراد، تم میرے ہاتھ لگاؤ جاؤ۔ مراد، تم میرے ہاتھ لگ جاؤ۔ آہان مراد کی جانب بڑھا تھا۔ خبردار! اگر میری بھائی کو کچھ کہا تو؟ عائشہ نے انگلی دکھاتے ہوئے آہان کو دھمکایا تھا۔ آہان نے عائشہ کو سر سے پاؤں تک دیکھا تھا۔ عائشہ کا قد آہان کے کندھے تک تھا۔ 5 فٹ! تم مجھے دھمکی دے رہی ہو؟ آہان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ قد پر نہ جاؤ بیوقوف سردار! تم نے دیکھا نہیں ہے کیا بوم کو؟ وہ ہوتا تو چھوٹا سا ہے، لیکن جب وہ پھٹتا ہے تو پورا شہر تباہ ہو جاتا ہے۔ عائشہ نے آہان کو وارننگ دی تھی۔ 1 سیکنڈ، یہ 5 فٹ کیا ہے؟ آئینہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ تمہاری بھابھی! آہان نے کندھے اچکائے تھے۔ اب آئینہ، تمہارے لالا آسمان تک جا رہے ہیں تو اس میں میرا کیا قصور؟ عائشہ کو بھی کہاں برداشت تھا۔ ویسے بھابھی، آپ نے نام بہت اچھا رکھا ہے، لالا کا بیوقوف سردار! مراد نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں نا، ہے نا مزے کا؟ عائشہ کے چہرے پر ایک الگ سی خوشی آئی تھی۔ اگر تم دونوں میری برائیوں سے فارغ ہو گئی ہو تو چلے مس عائشہ، ہمیں جانا ہے۔ ہاں ہاں، جائیں بھابھی، جب آپ واپس آئیں گی نا تو ہم تفصیل سے بات کریں گے، مراد نے آہان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اوکے، عائشہ نے انگوٹھے سے اشارہ کیا تھا اور مسکرائی تھی۔ عائشہ کی خوشی سے مراد، آہان اور آئینہ تینوں کو سکون ملا تھا، کیونکہ آج وہ کافی دنوں بعد ایسے کھل کر مسکرائی تھی۔ کون ہو تم لوگ؟ کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ زبیر ملک نے بڑھایا تھا۔ ہیلو ملک صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اے سی میں انجوائے کیا آپ نے؟ عمر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مراد، عمر اور ارحان تینوں ایک ساتھ اس روم میں داخل ہوئے تھے۔ مراد اور عمر کرسی پر بیٹھے تھے، جبکہ ارحان کھڑا تھا۔ مراد، شام جو جانے دو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، زبیر ملک چیخا تھا۔ ویسے تم سے برا کوئی ہے بھی نہیں، ارحان نے اپنی دھن میں کہا تھا۔ تمہیں میں زندہ نہیں چھوڑوں گا، مجھے ایک دفعہ نکلنے دو یہاں سے، تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں کو کھلا دوں گا، اپنے تھپڑوں کا بدلہ ضرور لوں گا، ملک ایک دفعہ پھر چیخا تھا۔ 1 سیکنڈ، اس نے کیا مجھے دھمکی دی ہے؟ ارحان اکبر کو؟ ارحان نے اپنی جانب اشارہ کرتے ہوئے عمر اور مراد کی جانب دیکھا تھا، جس پر عمر اور مراد نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ صبر! ارحان اب ملک کی رسیاں کھول رہا تھا۔ مجھے پتا تھا تمہیں اپنی جان بہت پیاری ہے، ملک فخریہ مسکرا رہا تھا، جبکہ عمر اور مراد اور ارحان کو دیکھ رہے تھے۔ وہ جانتے تھے ارحان اکبر کسی سے نہیں ڈرتا تھا۔ ملک جو مسکرا رہا تھا، ارحان کی اگلی حرکت پر اسے غصہ آیا تھا۔ ارحان نے رسیوں کو کھولنے کے بعد ملک کو زمین پر پھینکا تھا اور خود کرسی پر بیٹھا تھا۔ ارحان کی نظر عمر اور مراد پر پڑی، جو اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا؟ تم لوگوں کو کیا لگا میں اس کی رسیاں جانے کے کھول رہا ہوں؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ میرے پاؤں میں درد ہو گیا تھا کھڑے ہو کر، اور کرسیاں بھی نہیں تھیں یہاں، اس لیے نیچے پھینک دیا، ارحان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارحان کی بات پر جہاں ملک کی حیرانی ہوئی تھی، وہیں مراد اور عمر کا قہقہ گونجا تھا۔ اور تم؟ کسے دھمکی دی تھی تم نے؟ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری عمر کیا ہے؟ ارحان نے ملک کا کالر پکڑا تھا۔ 23 سال، ملک نے اپنا کالر چھڑواتے ہوئے کہا۔ ہے؟ تم سے پورے 1 سال بڑا، تمہیں بڑوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے؟ اور ارحان نے زوردار تھپڑ ملک کے منہ پر مارا تھا، جس پر ملک بوکھلایا تھا۔ عمر اور مراد بہت دلچسپی سے ارحان کو دیکھ رہے تھے۔ کیا پاگل انسان ہو تمہیں؟ ابھی ملک بول رہا تھا کہ ارحان نے زوردار تھپڑ ملک کے دوسرے گال پر مارا تھا۔ تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آئی کیا؟ ایک تو میں تم سے 1 سال بڑا ہوں، مجھ سے آپ کہہ کر بات کرو، اور میں نے منع کیا نا، بڑوں سے تمیز سے بات کرو، ورنہ دھمکیاں دے رہے ہو۔ اب ارحان نے دوبارہ ایک تھپڑ ملک کے چہرے پر مارا تھا۔ عمر اور مراد اپنی ہنسی روکنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ خدا کا واسطہ ہے، مجھے سے دور کرو۔ اب ملک مراد کو پاؤں پڑا تھا۔ ہے میں نے ایسا بھی کچھ نہیں کیا جو تم مجھ سے ایسے پناہ مانگ رہے ہو؟ ارحان نے آنکھیں گھمائی تھی۔ اب مجھے بتاؤ تم نے میری بیوی پر حملہ کیسے کیا؟ اب مراد نے ملک کا منہ اپنے ہاتھوں میں دبوچا تھا۔ میں بس بدلہ لینا چاہتا تھا، دشمنی اپنی جگہ، لیکن زمین ملک کو شاہ حویلی کے مردوں سے بہت ڈر لگتا تھا۔ کس بات کا بدلہ؟ مراد نے ملک کا جبڑا دبایا تھا۔ بوڑھیا نے مجھے تھپڑ مارا تھا، میری بیوی کا نام لینے کی ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ مراد نے زوردار مکہ ملک کے چہرے پر مارا تھا، جس کی وجہ سے اس کی ناک میں خون نکل رہا تھا۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے جانے دو، دوبارہ ایسا نہیں ہوگا، ملک نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا تھا۔
کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بات جب شاہ حویلی کے مردوں پر آئے تو وہ برداشت کر لیتے ہیں، لیکن جب بات شاہ حویلی کی عورتوں پر آتی ہے تو سامنے والے کو موت پکی ہوتی ہے۔ اسی زبان سے تم نے میری بیوی کی عزت کو نوچنے کا حکم دیا تھا نا؟ یہ وہی زبان ہے نا جس سے تم نے ابھی میری بیوی کا نام لیا ہے؟ مراد کی آنکھوں میں سرد مہری آئی تھی، جسے دیکھ کر ملک کا کانپا تھا۔ مجھے جانے دو، ملک گر گرایا تھا۔ مراد چاہے انتہائی سنجیدہ مرد جو صرف اپنے گھر والوں اور دوستوں کے ساتھ یہ نرم مزاج تھا، جس کا غصہ انتہائی خطرناک تھا۔ گارڈ! ایک شخص مراد کی آواز پر کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس کی زبان کاٹ دو، لیکن یاد رہے یہ مرنا نہیں چاہیے، یہ اس تکلیف کے ساتھ عمر پر زندہ رہے گا۔ مراد کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی، جسے دیکھ کر ملک کی روح کانپ رہی تھی۔ دیکھو مراد، مجھے جانے دو، میں دوبارہ ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ ملک اب صحیح معنوں میں کانپا تھا، لیکن مراد کرسی سے کھڑا ہوا تھا۔ تو میں تمہاری بیوی کا واسطہ۔ مراد جو باہر کی جانب بڑھا تھا، ملک کی آواز پر اس کی جانب مڑا۔ جانے دو اسے، مراد کہہ کر کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ عمر اور ریحان بھی اس کے پیچھے چلے گئے تھے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ احسن داجی کے گلے ملا تھا۔ اب وہ سب سے ملا تھا۔ ارے کہاں ہے ہماری ہونے والی بہو؟ اسے بلائیں۔ سویرا بیگم جو احسن کی والدہ تھی، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، میں بلا کر لاتی ہوں۔ حفصہ کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ ابھی وہ لوگ بات ہی کر رہے تھے کہ احسن کی نظر سیڑھیوں سے اترتی فلزہ خان پہ پڑی۔ سفید کلر کے پاؤں تھکاتا فراک پہنے، بال باندھے، دوپٹہ معمول کے مطابق گلے میں پہنے، میک اپ کے نام پر ہلکی سی لپسٹک لگائے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ سفید کلر اس کے رنگ کے ساتھ بہت جچتا تھا۔ فلزہ نازک سی گڑیا لگ رہی تھی۔ السلام علیکم، فلزہ نے لاؤنج میں آتے ہی سلام کیا۔ سبیرہ بیگم نے اسے گلے لگایا تھا۔ السلام علیکم، احسن نے سلام کے لیے ہاتھ فلزہ کی جانب بڑھایا تھا۔ وعلیکم السلام۔ فلزہ نے اپنے ہاتھ اپنی کمر کے پیچھے کر لیے تھے۔ احسن نے بھی مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا تھا۔ کیسے ہو آصف؟ عمر جیل کے ایک کمرے میں داخل ہوا تھا جہاں آصف کو رکھا گیا تھا۔ آصف، جس کے جسم پر زخموں کے نشان تھے، درد اب برداشت سے باہر تھا، کیونکہ کل سے پولیس والے اسے لگاتار ڈنڈوں سے مار رہے تھے۔ وہ بہت مشکل سے کھڑا ہو پا رہا تھا۔ تمہیں تو میں، آصف لڑکھڑاتے ہوئے مراد کی جانب بڑھا تھا، جب عمر نے اسے بالوں سے پکڑ کر پیچھے کیا تھا۔ تمیز سے، تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے کہ جو دل میں آئے کروں گے، یہ میرا پولیس اسٹیشن ہے۔ تم نے اسے مارا نہیں، تم نے غداری کی مجھ سے، آصف چلایا تھا جب ریحان نے زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا۔ ایک تو یار پاکستان کے لوگوں کو چیخنے کا بہت شوق ہے، اور ریحان نے معصومیت سے کہا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی تم مجھے مارو؟ کیسے؟ آصف اور ریحان کی جانب بڑھا تھا جب ریحان نے زوردار تھپڑ آصف کے دوسرے گال پر مارا تھا۔ ایسے، اب ریحان مسکرایا تھا۔ ویسے کون سی موت مرنا پسند کرو گے آصف؟ عمر نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ آصف کو ڈر سا لگا تھا جسے چھپانے کی اس نے بھرپور کوشش کی تھی۔ اس بات کا مطلب ہے کہ انکاؤنٹر یا پھانسی، مراد نے بہت سکون سے کہا تھا۔ تم مجھے جانتی نہیں ہو، آصف نے دھمکی دی تھی۔ ایک سیکنڈ، اب تو تم بتا ہی دو کہ کون ہو تم؟ جب سے میں آیا ہوں تم 50 دفعہ یہ بول چکے ہو، تم مجھے جانتے نہیں ہو۔ اور ریحان نے آصف کی نقل اتاری تھی جس پر مراد اور عمر کا کہکا گونجا تھا۔ میرا بھائی پولیس اسٹیشن ہے، میرا بھائی پولیٹیشین ہے، اس ملک کا آنے والا پرائم منسٹر، آصف نے انگلی دکھاتے ہوئے دھمکی دی تھی، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کس سے ڈرا رہا ہے۔ اور ریحان اکبر کو شیطان کا دوسرا نام، اور ریحان اکبر کسی سے ڈرنے والا ہے؟ اچھا تو یہ بات ہے، میرا بھائی بھی اٹلی کا پرائم منسٹر ہے۔ اور ریحان نے آصف کی انگلی موڑی تھی۔ عمر اور مراد جو ریحان کو بہت غور سے دیکھ رہے تھے، اور ریحان کی بات پر ان کی ہنسی چھوڑی تھی۔ تم، ابھی آصف کچھ کہتا، عمر نے آصف کا منہ اپنے ہاتھوں سے دبوچا تھا۔ آصف سلطان، اس دفعہ تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ اگر تمہارا باپ بھی قبر سے اٹھ کر آ جائے نا تو بھی تم نہیں بچ سکتے۔ اور تم نے کیا کہا؟ تم آصف سلطان کو جو برباد کر سکے ایسا پولیس والا آیا ہی نہیں۔ تو سنو آصف سلطان، وہ تمہاری غلط فہمی تھی۔ عمر خان زندہ ہے ابھی بھی، جیسے لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچانے کے لیے تمہیں میں اپنے ہاتھوں سے پھانسی دوں گا، اور تمہارا بھائی کچھ نہیں کر سکے گا۔ تم نے جتنے معصوموں کی زندگی برباد کی ہے نا، ان سب کا حساب دو گے تم اپنے ایک ایک گناہ کا حساب دو گے۔ تمہارا میں وہ حال کروں گا کہ تمہارے بعد لوگ معصوموں کی زندگی برباد کرنے کے سوچ سے بھی خوفزدہ ہوں گے۔ عمر نے آصف کا ڈور ڈھکیلا تھا۔ ابھی عمر کہہ رہا
کہہ کر پلٹا ہی تھا کہ کچھ یاد آنے پر وہ دوبارہ مڑا، یہ میرے جگر کو کمینہ بولنے کے لیے۔ عمر نے پستول آصف کی گل پہ ماری تھی، جس کی وجہ سے ان کے 2 دانت ٹوٹ گئے تھے۔ ان کے منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ آصف منہ کے بل زمین پر گرا تھا، جسم کے ہر حصے پر زخم کے نشان تھے، منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ آصف کو بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ آصف کو اپنی کی گئی ساری زیادتیاں یاد آ رہی تھی، کیسے اس نے معصوم لوگوں کو برباد کیا تھا، اور پھر عمر نے سچ ہی کہا تھا۔ عمر خان، یہ نام آصف سلطان کو یاد رہے گا۔ آصف نے جو بھی سنا تھا عمر کے بارے میں سب سچ تھا۔ عمر خان ایک وفادار اور بہادر پولیس آفیسر، جو آصف نے آج دیکھ بھی لیا تھا۔ ایسا کیسے جسے برے سے پڑا پولیس آفیسر بھی دیکھ کر نظر انداز کر دیتا تھا، صرف اسی لیے کہ یہ کیس آصف سلطان کے خلاف تھا۔ وہی عمر خان نے سب کیسوں میں سے اسی کیس کو چنا تھا۔ عمر خان آصف سلطان کے خلاف گیا تھا کیونکہ عمر خان موت سے ڈرنے والوں میں سے نہیں تھا، موت کا مسکرا کر سامنا کرنے والوں میں سے تھا۔ السلام علیکم، مراد نے حویلی میں داخل ہوتے ہی سلام کیا تھا۔ احسن مراد کے گلے ملا تھا۔ اب احسن کے گلے ملنے کے لیے عمر کی جانب بڑھایا تھا، جب عمر نے اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ لیے تھے۔ وعلیکم السلام، عمر نے سنجیدگی سے بنا گلے ملے جواب دیا تھا۔ جہاں سب بڑوں کو عمر کی حرکت عجیب لگی تھی، وہیں سب کو نوجوانوں نے اپنی ہنسی کنٹرول کی تھی۔ السلام علیکم، اورحان نے اپنا ہاتھ احسن کی جانب بڑھایا تھا۔ احسن نے مسکرا کر اورحان کا ہاتھ تھاما تھا، لیکن آگے ہی پل اسے تکلیف ہوئی تھی، کیونکہ اورحان نے بہت زور سے احسن کا ہاتھ دبایا تھا۔ احسن نے بہت مشکل سے اپنا ہاتھ چھڑوایا تھا۔ اب احسن اپنی جگہ پر بیٹھا اپنا ہاتھ مسل رہا تھا۔ اسے اورحان کی حرکت بہت عجیب لگی تھی۔ عمر، مراد اور اورحان اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھے تھے۔ اورحان احسن کو دیکھ کر طنزیہ مسکرایا تھا، جس کی جواب میں احسن بھی مسکرایا تھا۔ ویسے عمر بھابھی کو اس میں کیا پسند آیا ہے؟ اس کی 120 روپے والی نظر کی چشمہ جو اس نے لگائے ہیں، اورحان نے احسن کو دیکھتے ہوئے بہت بے زیادیت سے کہا تھا۔ اورحان نے کہا تو عمر اور مراد کو تھا، لیکن یہ بات زید اور اورحان نے بھی سن لی تھی، جس پر انہوں نے اپنی ہنسی روکی تھی۔ اورحان، بڑی بات ہے، اورحان نے مسکراتے ہوئے دھیمی آواز میں اورحان کو سمجھایا تھا۔ یار لالا، اب آپ ہی بتائیں، اس میں ایسا کیا ہے جو عمر میں نہیں ہے؟ میرا بھائی اس چشمے سے 100 گنا زیادہ بہتر اور ہینڈسم ہے، اورحان نے اورحان کو قریب ہو کر دھیمی آواز میں کہا تھا۔ کہہ تو تم صحیح رہے ہو یار۔ اورحان کو بھی عمر پر بہت عزیز تھا، بالکل ویسے ہی جیسے مراد تھا۔ چلے اب ہم چلتے ہیں، تو آج پیر ہے تو 80 جمعہ کو ان بچوں کا نکاح کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ چلے اب ہم چلتے ہیں، تو آج پیر ہے تو اسی جمعہ کو ان بچوں کا نکاح کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ؟ سویرا بیگم نے ولی خان سے مسکراتے ہوئے اجازت مانگی تھی۔ جی بہن، جیسا آپ لوگوں کو مناسب لگے، ولی خان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تو صحیح ہے، اس جمعہ کو ان کا نکاح ہے، اب ہم چلتے ہیں، ہمیں تیاریاں بھی کرنی ہیں۔ سویرا بیگم اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی، اور سب سے ملنے کے بعد سویرا بیگم اور احسن چلے گئے تھے۔ بلا ٹلی۔ احسن کو کار تک رخصت کرنے کے بعد اورحان نے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اورحان، بری بات۔ زید نے اورحان کے سر پر ہلکا سا تھپڑ مارا تھا۔ لالا، میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا؟ بلا کو بلا ہی کہتے ہیں، اورحان نے اتنی معصومیت سے کہا تھا کہ وہ کھڑے سب نوجوان لڑکوں کو کہکا گونجا تھا۔ داجی، ولی خان، آغا خان اور باقی سب مرد حویلی کے اندر چلے گئے تھے۔ باقی مراد، عمر اور اورحان، علیان، زیاد، اسماعیل، براد اور اورحان حویلی کے باہر والے لاؤنج میں ہی بیٹھ گئے تھے۔ زید، لالا، آپ نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ آپ کو تو شادی کر لینی چاہیے، مجھے آپ کی شادی کی بے صبری سے انتظار ہے، اورحان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا، ادھر آؤ تم۔ زید نے اورحان کے گلے میں بازو ڈالا تھا۔ لالا، مذاق کر رہا ہوں۔ ارے نہیں، تمہیں میں بتاتا ہوں۔ زید نے اورحان کا کان کھینچا تھا۔ لالا، اورحان چلایا تھا۔ ایکسکیوز می۔ ابھی وہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ احسن کی آواز سن کے پیچھے مڑے۔ آ گئی بلا، اورحان نے دھیمی آواز میں کہا تھا، لیکن احسن کے علاوہ یہ بات سب نے سنی تھی۔ کیا ہوا احسن، سب خیریت ہے نا؟ زید نے سنجیدگی سے سوال کیا تھا۔ جی سب خیریت ہے، وہ بس امی چاہتی تھی کہ میں فضا کا نمبر دے دوں، احسن نے بہت احترام سے کہا تھا۔ امی چاہتی ہے یا تم؟ مراد نے آبرو چکائے تھے۔ میں بس یہی سمجھ لیں، احسن نے نیچے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ جاؤ داجی سے لے لو فضا کا نمبر، عمر نے اکرا کر کہا تھا۔ احسن کی یہ مسکراہٹ عمر کا دل جلا رہی تھی۔ ارے یار، ایک نمبر ہی تو ہے، میں بولتا ہوں احسن تم لکھو۔ اورحان احسن کی جانب بڑھا تھا۔
جب عمر اسے کھا جانے والی نظر سے دیکھ رہا تھا کیونکہ اورحان کو فلزہ کا نمبر دیا تھا، کیونکہ اس نے کئی دفعہ فلزہ کو لوکیشن ٹیسٹ کی تھی۔ جی بولے، احسن نے موبائل نکالا۔ عمر اورحان کو آواز دی تھی، جس پر اورحان نے عمر کو اشارہ کیا تھا کہ وہ سب سنبھال لے گا۔ وہاں کھڑے سب لوگ اورحان کو حیرت سے دیکھ رہے تھے، وہ کیسے اتنی آسانی سے فلزہ کا نمبر احسن کو دے سکتا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ عمر کو اس سے تکلیف ہوگی۔ اورحان عمر کو دیکھ کر نمبر بول رہا تھا، لیکن جیسے جیسے اورحان نمبر بول رہا تھا عمر اور مراد کے چہرے پر مسکراہٹ آ رہی تھی۔ تھینک یو اورحان، احسن نے مسکراتے ہوئے کہا اور چلا گیا۔ مائی بیچلر، اورحان نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تم لوگ مسکرا کیوں رہے ہو؟ اورحان کو عمر اور مراد کا مسکرانا عجیب لگا تھا۔ ہم اس لیے مسکرا رہے ہیں کیونکہ جو نمبر اورحان نے احسن کو دیا ہے وہ فلزہ کا نمبر نہیں ہے۔ مراد کی بات پر عمر اور اورحان کا ٹہکا گونجا تھا۔ تو پھر کس کا ہے؟ زید نے حیرانی سے اورحان کو دیکھا۔ اورحان اکبر کا ہے وہ نمبر، بیچارہ احسن، اورحان نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیا واقعی؟ اب براق نے سوال کیا تھا۔ ہاں نا براق، تمہیں کیا لگا میں نے ایسے ہی فلزہ کا نمبر دے دیا؟ اورحان نے اپنا کالر جھاڑا تھا۔ اورحان کی بات پر لاؤنج میں سب کا ٹہکا گونجا تھا۔ ولی خان، ہم آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنا چاہتے ہیں۔ سب لاؤنج میں بیٹھے تھے جب شاہنواز صاحب نے کہا تھا۔ جی بولے، ولی خان کے لہجے میں احترام تھا۔ دراصل ہم چاہتے تھے کہ ہم عالیحان کی شادی کر دیں، اس لیے ہم آپ سے آپ کی پوتی مریم خان کا ہاتھ اپنے پوتے عالیحان شاہ کے لیے مانگتے ہیں۔ داجی نے بہت سکون سے کہا تھا، لیکن داجی کی بات پر جہاں سب کو حیرانی ہوئی تھی وہیں مریم کے سب پر بوجھ آ بیٹھا مریم کے سب پر بوم پھٹا تھا۔ اگر کسی کو حیرانی نہیں ہوئی تھی تو وہ تھا زید خان، کیونکہ وہ اتنا تو جان چکا تھا کہ عالیحان شاہ اس کی بہن کو پسند کرتا ہے، اور یہ بات تو ہر کوئی جانتا تھا کہ شاہ جیسے پسند کرتے ہیں اسے اپنی عزت بناتے ہیں۔ اچانک آغا خان نے سوال کیا تھا۔ دراصل بات یہ ہے کہ ہمیں مریم بچی بہت پسند ہے، اسی لیے ہم نے سوچا تھا کہ اسے اپنے عالیحان کی دلہن بنائیں گے۔ ہم یہ بات پہلے ہی کرنا چاہتے تھے لیکن یاد ہی نہیں رہا، اسی لیے آج موقع ملا تو کہہ دی۔ میرا پوتا بہت اچھا ہے، بہت سمجھدار ہے، بہت صابر ہے۔ شاہنواز صاحب نے صبر کا الفاظ کہتے ہوئے عالیحان کی جانب دیکھا تھا۔ انہیں اپنے پوتے کی حرکت یاد آئی تھی کہ کس طرح وہ رات کے 1 بجے ان سے یہ بات کرنے آیا تھا اور انہیں رشتہ لے جانے کا حکم دیا تھا۔ جی ہم جانتے ہیں، عالیحان کو بہت اچھا بچہ ہے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم زید سے پوچھ لیں۔ آغا خان نے مسکراتے ہوئے کہا کہ انہیں شروع سے ہی عالیحان بہت صبر والا اور اچھا لگا تھا۔ زید بیٹے، تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ شاہنواز صاحب نے زید سے منظوری چاہی تھی۔ نہیں، لیکن میں مریم سے بات کرنے کے بعد آپ کو بتاتا ہوں۔ زید کے لہجے میں بہت ادب تھا۔ جیسا تم لوگوں کو صحیح لگے، لیکن کل صبح تک جواب دے دینا۔ شاہنواز صاحب اپنی جگہ سے اٹھتے تھے۔ بھائی اتنی جلدی جا رہے ہیں آپ؟ آغا خان نے شاہنواز صاحب کو کھڑے ہوتے دیکھا تو وہ بھی اٹھے تھے۔ نہیں بھائی صاحب، ہمیں بہت کام کرنا ہے، اجازت دیں۔ شاہنواز صاحب سب کو الوداع کر رہے تھے۔ سب مرد حویلی کی باہر جانے پر رہے تھے۔ عالیحان شاہ جو باہر جا رہا تھا مریم کے پاس رکا تھا۔ مریم صدمے میں کھڑی تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ سوچ سمجھ کر جواب دیجیے گا، میری زندگی بدل دے گا، آپ کا اقرار بھی اور انکار بھی۔ عالیحان نے جھک کے مریم کے قریب ہو کر بولا تھا۔ مریم جو صدمے میں تھی عالیحان کی آواز اپنے اتنے پاس سے سن کر بھکلا کر پیچھے ہوئی تھی۔ جب عالیحان شاہ مریم کو دیکھ کر مسکرایا تھا اور باہر کی جانب بڑھ گیا تھا، اور یہ پہلی دفعہ تھا جب مریم خان نے عالیحان شاہ کو مسکراتا دیکھا تھا۔ وہ شخص مسکراتے ہوئے بہت خوبصورت لگ رہا تھا، اس کی مسکراہٹ کسی کو بھی اپنی جانب کھینچ سکتی تھی۔ لالا ایک بات بتائیں، آپ کو مریم کب سے پسند تھی اور آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ عالیحان، احان، براق اور مراد لاؤنج میں بیٹھے تھے جب براق نے یہ سوال کیا تھا۔ وہ مجھے تب سے پسند ہے جب میں نے پہلی دفعہ اسے احان کی شادی میں دیکھا تھا۔ چھوپے رستم بتایا بھی نہیں؟ مراد نے عالیحان کے بازو پر ہلکا سا مکہ مارا تھا۔ تمہیں بتا کر کیا کرتا؟ رشتہ تم نے لینے جانا تھا کیا؟ عالیحان نے بھی اسی کے انداز میں کہا۔ اس کے بازو پر مکہ مارا تھا جس پر احان اور براق کا ٹہکا گونجا تھا۔ اف لالا، لیکن آپ کو بتانا چاہیے تھا۔ ایک بات بتائیں، آپ نے داجی کو کب بتایا؟ مراد کو بہت دلچسپی تھی جاننے کی، جو احان اور براق نے نوٹ کیا تھا۔ کل رات کو 1 بجے، عالیحان بے فکری سے کہا تھا۔ کیا رات کے 1 بجے آپ یہ بات بتانے گئے تھے داجی کو؟ مراد کا منہ حیرت سے کھلا تھا جب عالیحان نے اس کا منہ بند کیا تھا۔ جی، عالیحان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی تھی۔ ویسے آپ وہی ہیں نا جو کہتے تھے کسی سے محبت کرنے کے لیے سینے میں دل ہونا ضروری ہے، اور میرے سینے میں پتھر ہے، مجھے کبھی محبت نہیں ہو سکتی؟ مراد نے اکڑ کر بالکل اس کے انداز میں کہا تھا۔
ہاں لیکن مریم خان کچھ الگ سی ہے، یہ دل مجبور ہو گیا ہے اس سے محبت کرنے پر، عالیہ نے بہت پیار سے کہا تھا۔ ہو مائے عالیہ لالا اس ان لو، مراد نے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھتے ہوئے کہا۔ مراد شاید تم میرے ہاتھوں سے بچو اب۔ عالیہ نے مراد کے گلے میں بازو ڈال کر اسے دبوچا تھا۔ مراد اور ہان انہیں دیکھ کے مسکرا رہے تھے۔ عائشہ کیا کر رہی ہو؟ آہان عائشہ سے بات کرنا چاہتا تھا۔ ڈانس کر رہی ہوں، بولو۔ ڈانس کر رہی ہوں بالی ووڈ گانوں پر، تمہیں بھی کرنا ہے کیا؟ عائشہ آہان سے اکھری ہوئی رہتی تھی۔ نہیں، یہ گناہ تم اکیلے ہی کماؤ، مجھے مجروں کا کوئی شوق نہیں ہے، آہان نے فوج اتارتے ہوئے کہا تھا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ تم کیوں مجھ سے بات کرنے آ جاتے ہو؟ عائشہ نے موبائل بیڈ پر پھینکا تھا اور آہان کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ مس عائشہ، بات ایسی ہے نا کہ میری صبح سے زندگی بہت سکون کی گزری تھی کہ کوئی مصیبت نہیں آئی تھی، میرا موڈ بہت اچھا تھا، اسی لیے میں نے سوچا کہ وہیں تم سے مل لوں۔ آہان نے بھی عائشہ کے انداز میں جواب دیا تھا۔ بے وقوف سردار، میرے منہ مت لگا کرو۔ اور آہان کی باتیں عائشہ کو اندر تک جلا گئی تھی۔ منہ؟ آہان نے عائشہ کو سر سے پاؤں تک دیکھا تھا اور ایک مسکراہٹ دیتا کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ یہ منہ کا کیا مطلب ہے؟ عائشہ کو آہان ایسے مسکرانا عجیب لگا تھا۔ ٹھہر کی سردار، لیکن پھر آہان چاہ کی بات کا مطلب سمجھتے ہی اس نے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ جاری ہے۔